اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ پہلی بات شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یعنی پہلی بات ہے کلمہ پڑھنا، کلمہ شہادت پڑھنا، کلمہ پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے۔ دوسری بات نماز پڑھنا، تیسری بات زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی بات روزے رکھنا، اور 5ویں بات ہے حج کرنا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے جس کا ذکر احادیث میں آتا ہے وہ ہے نماز۔ کیا چیز ہے؟ نماز۔ اب دیکھیں، نماز ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ جو ہم یہ کہتے رہے یہ تھم ہے، یہ پلر ہے، تو جو آپ چھت کے نیچے پلر بناتے ہیں، تھم بناتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ من اضاء الصلاۃ فقد اضاء الدین، جو بندہ اپنی نماز ضائع کر دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نماز کے اندر غفلت اختیار کرتا ہے، گویا کہ جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا۔ اب دیکھیں، نماز کے بعد روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، لیکن روزہ کس کے اوپر فرض ہے؟ اس بندے کے اوپر فرض ہے جو صحیح ہو، تندرست ہو۔ شریعت کے اندر بیمار بندہ، مریض آدمی، اس کو روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، مریض آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہر بندے کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہوتا، اس کے مسائل آگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، مالدار کے اوپر ہی ہے، غریب کو مجبور نہیں کیا جاتا، صدقہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن غریب آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جب ہم حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو حج اس بندے کے اوپر فرض ہے جو بندہ صاحب نصاب ہو، جس کے اوپر حج فرض ہو جائے، جس کے اوپر حج، یعنی اس کا تعلق بھی مال کے ساتھ ہے۔ مال ہے تو حج کر سکتے ہیں، مال ہے تو عمرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی جتنی عبادات ہیں ان کے اندر شرائط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر، زکوٰۃ کے اندر، حج کے اندر کوئی شرطیں رکھ دی ہیں کہ زکوٰۃ تب ہے، روزہ تب ہے، حج تب ہے، یہ چیزیں پائی جائیں گی، لیکن نماز کے بارے میں کوئی شرط نہیں ہے، نماز کی فرضیت کے بارے میں کوئی شرط نہیں۔ ویسے تو ہے اس کی شرائط، وہ ہم کبھی موقع ملا کبھی ہم بیان کرتے بھی رہے، لیکن نماز فرض ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں۔ آپ مسافر ہیں تب بھی نماز پڑھنی پڑے گی، آپ گھر کے اندر ہیں تب بھی نماز پڑھنی پڑے گی، گھر کے اندر خدا نخواستہ غمی ہے تب بھی نماز فرض ہے، گھر کے اندر کوئی شادی بیاہ، کوئی خوشی کا موقع آ گیا تب بھی نماز فرض ہے۔ اگر آدمی بیمار ہو گیا ہے، روزے دار کو تو ہے اجازت کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہاں پر بیمار آدمی کو بھی حکم یہ ہے کہ تو نماز پڑھ، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھیں، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو حکم ہے لیٹ کر نماز پڑھیں، لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو عام شریعت کا مسئلہ ہے وہ بندہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھے۔ کیا کرے؟ اشارے کے ساتھ۔ اور پھر یہ دیکھیں کتنی تاکید ہے کہ نماز ہر صورت میں انسان پہ لازم ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اور پھر نماز پڑھنے کے لیے کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی مشقت نہیں۔ آپ عمرے پہ جائیں تو پتہ چلتا ہے کتنی وہاں پہ مشقت ہوتی ہیں، یہاں سے لے کر واپس آنے تک، کہ کتنی وہاں پہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن نماز کے لیے تو جو ہے وہ کوئی جو ہے اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو نماز ہے جو مفت مل رہی ہے، جو مفت کا ثواب ہے، مفت کی نیکی ہے، کوئی پیسے نہیں لگانے پڑ رہے ہیں، سمجھئے، کوئی ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرگل نہیں کرنے پڑ رہی، صرف اتنی بات ہے کہ نماز کے لیے ہم نے توجہ کرنی ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔
اور یہ یاد رکھیں جب بندہ دل کے ساتھ نیت کر لیتا ہے نا میں نے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ پھر بندے کو پڑھا ہی دیتا ہے۔ میں نے ایسے کئی دنیا کے اندر لوگ دیکھے ہیں، کئی لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے کہا کہ قاری صاحب میں نے یہ نیت کی تھی تہجد پڑھنی ہے، تو اللہ کی قدرت ہے اس وقت میری آنکھ کھل جاتی ہیں۔ یعنی 5 نمازیں تو بڑی دور کی بات ہے، تہجد کی نماز وہ لوگ سخت سردیوں کے اندر ہیں، سخت موسم کے اندر بھی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے رہے ہیں۔ یعنی جب آپ ذہن بنا لیتے ہیں کسی چیز کا کہ میں نے یہ نماز پڑھنی ہی ہے، پھر بندہ اگر سخت ترین مالک بھی ہونا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کے اندر بھی رحم ڈال دیتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہم نے کارخانوں میں دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے۔ بعض کا شوہر بڑا سخت ہوتا ہے لیکن عورت نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اللہ اس کے دل کے اندر رحم ڈال دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ اب رات کو جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب یقین کریں کتنا افسوس ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ بم جو ہے وہ پھینک رہے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے، ہم یہاں پہ ڈر رہے ہیں، صحیح ہے، اور ایسے تھا جیسے کہ جنگ لگی ہوتی ہے اور ہم ایسے یہاں پہ بیٹھے جیسے کوئی غار کے اندر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز وہی ہے جو وقت کے اندر پڑھی جائے، نماز وہی ہے جو وقت کے اندر پڑھی جائے۔ قرآن پاک سے 5 نمازیں ثابت ہیں، تو ہمیں 5 نمازوں کا اپنا مزاج بنانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ دین کو اپنی من مانی پہ چلا لیں، دین کو اپنے خواہش پہ چلا لیں، دین کو اپنی عقل پہ چلا لیں، دین کے لیے جو ہے وہ راستے تلاش کرتے پھریں۔ انسان ہے، بندہ ہے، بشر ہے، کمی کوتاہی ہر بندے سے ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، لیکن ایک عقیدہ ہی بنا لینا کہ میں نے صرف فجر ہی کی نماز پڑھنی ہے، یہ کوئی طریقہ کار درست نہیں ہے۔ یہ طریقہ بنا لینا کہ میں نے فجر اور ظہر کی پڑھنی ہے، 2 پڑھنی ہے، یہ درست نہیں۔ یہ عقیدہ بنا لینا کہ صرف نمازیں 3 ہی ہیں اور میں نے 3 ہی پڑھنی ہے، یہ طریقہ کار قرآن پاک کے مطابق درست نہیں۔ اہل سنت و جماعت 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور 5 ہی نمازیں شریعت کے اندر فرض ہیں۔ آپ دیکھیں واقعہ معراج ابھی گزرا ہے اور سارے علماء بیان کرتے ہیں کہ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں ملی تھی۔ یہ تو سنا ہے نا، ہر مسلک کا بندہ بیان کرتا ہے، جس بندے کو وہ تھوڑی بہت کوئی عربی آتی ہے، بخاری مسلم آتی ہے، وہ بندہ یہ مسئلہ بیان کرتا ہے کہ معراج کی رات نبی پاک کو 50 نمازیں ملی، پھر 9 مرتبہ نبی پاک واپس گئے ہیں اور ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہو کر آخر میں کتنی رہ گئی ہیں؟ 5 نمازیں۔ تو جو بندہ 5 پڑھتا ہے اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے 1 پڑھی ہو، 2 پڑھی ہو، 4 پڑھی ہو۔ ہاں کمی کوتاہی ہر بندے سے انسان کو ہو جاتی ہے، کوئی قضا بھی شریعت نے مسئلہ رکھا ہے، لیکن یہ عقیدہ ہی بنا لینا کہ میں نے جو صرف فجر کی نماز جا کر مسجد کے اندر پڑھنی ہے، میں نے صرف ظہر کی نماز پڑھنی ہے، میں نے 2 پڑھنی ہے، میں نے 3 پڑھنی ہے، یہ اہل سنت و جماعت اور شریعت کے اندر اس کا کوئی حکم ہے نہیں۔ نمازیں ہیں 5 اور بندے کو 5 ہی نمازیں پڑھنی چاہیے، شریعت کے اندر من مانی نہیں کرنی چاہیے، اپنی جو ہے وہ عقل نہیں دوڑانی چاہیے، اپنی خواہش نہیں دوڑانی چاہیے، جو شریعت کا مسئلہ ہے نا اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ کمی کوتاہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن عقیدہ بنا لینا کہ ہوتی ہی 3 ہے، ہوتی ہی 2 ہے، ہوتی ہی 1 ہے، اس کی ہمیں آج تک لاجک سمجھ نہیں۔ اگر کسی کو سمجھ ہے تو وہ بندہ میرے سامنے بیٹھے مجھے قائل کر لے، مجھے قائل کر لے، میں 1000 بندوں کو 3 کے اوپر قائل کر لوں گا۔ مجھے 1 بندے کو قائل کر میں 1000 بندوں کو قائل کر لوں گا، بلکہ ساری زندگی کہوں گا کہ 3 ہی ہوتی ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے 5 پڑھانے کی؟ پھر تو دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام